ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله الزوج إلا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد الرسول المصدق النبي المهذب الصفي المقرب جد الحسن والحسين ونور الحرمين والصاحب قاب قوسين أو أدنى خیر خلقہ اشرف بریتہ وحبیبہ وعبدہ ونبیہ ورسولہ سیدہ سید ومولایا ومولاکم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی امام المتقین علی بن ابی طالب الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین والسلام علینا وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین. إن الذين كفروا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. درود پڑھیں محمد ہر ہم اس ذات بے نیاز کے لیے جو کائنات کا خالق بھی ہے نگہبان بھی ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جنہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا. سورہ آل عمران کی آیت 110 پھر اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے نہیں کہ تم جاہ و حشم رکھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم حکومت رکھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم دولت مند ہو، بلکہ اس لیے کہ تم وہ امت ہو جو نکلتی ہو اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے. یہ صفت وہ ہے کہ اگر تم نے اپنے اندر پائی تو یقیناً تم بہترین امت ہو، اور اگر یہ صفت نہ ہو تو اپنے آپ کو بہترین امت قرار نہ دینا، کیونکہ فلسفہ ہی تمہاری بہتری کا یہی ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتی. امام حسین بھی جب مدینے سے نکلے تو اسی فلسفے کے تحت نکلے. امام کا مقصد بھی جاہ و حشم نہ تھا، حکومت نہ تھا، دولت نہیں تھی، منصب نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا. اسی لیے تحریری طور پر بھی امام نے وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کر دیا
اور کہا کہ دیکھو میں تو چاہتا یہ ہوں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں تو چاہتا یہی ہوں کہ اچھائی کا حکم کروں اور برائی سے روکوں۔ اور یہ وہی طریقہ ہے، یہ وہی سیرت ہے، یہ وہی روش ہے کہ اسیرہ بسیرت جدی محمد و ابی علی بن ابی طالب، کہ جو میرے نانا اور میرے بابا کا طریقہ تھا، ان کی روش تھی، لہذا میں نہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہوں، نہ کوئی نئی روش اختیار کر رہا ہوں، نہ کوئی نیا فلسفہ دے رہا ہوں۔ اور امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا سماج ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کون ہے اس کا پیمانہ؟ تو اس کا پیمانہ بھی اللہ کا رسول اس دنیا سے بتا کر گیا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا اچھائی ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا برائی ہے، تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میری عترت اہل بیت ہے۔ جس چیز کو یہ کہیں اچھا وہ اچھا، اور جس چیز کو یہ کہیں برا وہ برا، لہذا پہلا ماخذ قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنا کہ ہر ایک کے بس کی بات ہے، ہر ایک کے اختیار میں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً قرآن نے ضرور کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، یقیناً اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، لیکن وہ اپنا آسان نہ سمجھنا، وہ اللہ کا آسان سمجھنا۔ لہذا اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ مصطفیٰ سمجھ سکے۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام ہے جس کا نام ہے غالب۔ اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے، اس لیے کہا گیا، بعض لوگ نے تو، بعض مفکرین نے، بعض ادیبہ نے، بعض ادیبوں نے، بعض شعراء نے یہاں تک کہا کہ اردو ادب میں غالب غالب ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ یہ غالب کا ایک شعر ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے، 1947 سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے، ایک بہت بڑا نام ہوتا تھا ہمارے ہندوستان میں، نیاز فتح پوری۔ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ نیاز فتح پوری نے اس شعر پر، غالب کے اس شعر پر ایک اردو کانفرنس کروائی تھی کہ غالب کا یہ شعر ہمیں سمجھا دو۔ 1000 ادیبوں نے جو اردو ادب کے ماہرین تھے انہوں نے شرکت کی، اور غالب کا یہ شعر نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ 1000 شعراء جمع ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ غالب کے اس شعر کی تشریح ہم نہیں کر سکتے۔ یہ غالب کا کلام ہے جو میرے اور آپ جیسا انسان تھا۔ غالب کے کلام کی تشریح اس زبان کے ماہرین نہیں کر پا رہے ہیں۔ تم کلام اللہ کی بات کرتے ہو، تم اللہ کے کلام کی بات کرتے ہو، وہ بھی عربی ادب کی۔ عربی ادب کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع ہے پتہ ہے؟ کوئی سے بھی 3 حروف ملا دو بمعنی لفظ بن جاتا ہے، کوئی سے بھی 3 حروف ملا دو۔ دنیا کی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ دنیا سے پوچھا جائے کہ سب سے مشکل زبان کون سی ہے تو پتہ ہے دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے چینی زبان دنیا کی مشکل ترین زبان ہے۔ کیوں؟ اچھا وہ کہتی کیوں چینی زبان کا مشکل زبان؟ اس لیے کہتی ہے کہ چینی زبان
زبان دنیا کی واحد زبان ہے جس میں حروف تہجی نہیں ہوتے. آپ دیکھیے اردو میں حروف تہجی ہیں الف ب ت س ج. انگلش زبان میں حروف تہجی ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی. لیکن چینی زبان میں حروف تہجی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے دنیا نے کہا کہ چینی زبان دنیا کی مشکل ترین زبان ہے. کبھی ان کا کی بورڈ اٹھا کے دیکھیے گا، اس پہ اتنے سارے حروف لکھے ہوتے ہیں کہ اتنے سارے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. ان کے الفاظ رٹنے پڑتے ہیں. دنیا کی ہر زبان میں الفاظ حروف کے جوڑنے کا نام ہے، ان کے یہاں الفاظ رٹنے کا نام ہے، ان کے یہاں حروف تہجی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا نے کہا کہ چینی زبان دنیا کی مشکل زبان ہے. نہیں، مشکل نہیں ہے، اس کا تعلق صرف یادداشت سے ہے، سمجھنے سے نہیں ہے. دنیا کی مشکل ترین زبان عربی ہے. آپ دیکھیے امام شافعی خود اہل عرب ہے، علمی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور چار جو سنی مسلک میں امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان میں اہم امام ہے امام شافعی. خود اہل عرب ہیں، علم کی کس منزل پر ہے یہ پوچھئے ان کے مکتب سے جا کر. امام شافعی کا قول یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عربی پر عبور رکھتا ہوں. دنیا کا کوئی انسان، دیکھیے امام شافعی عربی ہیں، خود عربی ہیں، خود عربی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل علم بھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں امام شافعی کہ کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں واقعی عربی جانتا ہوں سوائے اللہ کے رسول کے. وہ بھی اس لیے کہ اس کا نمائندہ ہے، اس نے علم دیا ہے. آپ دیکھیے عربی وسعت کا اندازہ لگائیے. جس زبان میں اتنی وسعت ہو اور وہ زبان اللہ قرآن میں استعمال کرے، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے. ایک ایک لفظ کے کتنے مفہوم، کتنے معنی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں یہاں سے گزر کر. اب معنی تو چھوڑ دیں، مفہوم چھوڑ دیجئے. میں معنی اور مفہوم کی بات ہی نہیں کر رہا، ابھی الگ کیجئے. ابھی صرف ان چیز کی بات کر رہا ہوں جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے لکھتے ہیں؟ سب کی نظروں میں ہے نا، یادداشت میں ہے نا. کیسے لکھتے ہیں؟ بے سین میم. یہی ہے نا بسم اللہ، بے سین اور میم. میں غلط تو نہیں بول رہا؟ اچھا، اب آئیے سورہ علق میں، وہاں بسم کیسے لکھتے ہیں؟ بے الف اور سین اور میم. دیکھا آپ نے؟ بسم ربک الذی اقرا، بسم ربک الذی خلق. وہاں بسم دیکھیے گا کیسے لکھتے ہیں. بسم بے سین میم کر کے نہیں لکھتے، بے الف سین اور میم. یہ ظاہری فرق دیکھیے. بسم اللہ میں جب لکھا وہاں الف نہیں لکھا، اور جب اقرا کی آیت اٹھائی تو وہاں الف لکھا. آپ دیکھیں فرق، دیکھیں ظاہری فرق بتا رہا ہوں. ابھی وہاں کیوں نہیں ہے، یہاں کیوں نہیں؟ یہ دیکھیں کتنے اہل، کوئی ہے جو اہل مجھے بتائے مجھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بے سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بے سے شروع نہیں ہوتا. یہ بھی حیران کن آپ کو بات بتاؤں، بے سے پہلے ایک فعل ہے، ایک ورب ہے جو لکھا نہیں جاتا، سمجھنے میں آتا ہے. اگر میں بسم اللہ کا ترجمہ کروں نا اردو میں، تو اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھنا نوجوان دوستو، اردو محدود زبان ہے، لیکن محدود زبان ہونے کے باوجود
غالب کے شعر کی تشریح نہیں ہو پا رہی. عربی کی وسعت کا عالم یہ ہے. آپ اندازہ لگائیے اس بات کا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے. جو اہل علم ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں. اس لیے آپ گھر جائیے گا نا تو اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کسی کا بھی ترجمہ ہو. مجھے اس سے بحث نہیں ہے. کسی بھی مکتب کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی شخص کا ہو, ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. شروع کرتا ہوں یہ بریکٹ میں لکھا ہوگا. بریکٹ میں وہ چیز لکھی جاتی ہے, قوسین میں وہ چیز لکھی جاتی ہے جو اصل عبارت میں نہیں ہوتی. آسان زبان میں بات کرو. بسم اللہ آپ دیکھیے, بے معنی سے, اسم معنی نام, اردو میں بھی کہتے ہیں. آپ کا اسم شریف کہتے ہیں نا اردو میں بھی. اسم معنی نام, بے معنی سے. اب میں اللہ رحمان اور رحیم, بھائی یہی تو ہے نا, اور کیا ہے. اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے بس. آپ نے کہا, میں نے سنا, آپ نے کہا. اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. اب یہ بے کا ترجمہ صحیح نہیں ہوتا. دیکھیے اسم کا ترجمہ آپ نے نام کر دیا اللہ رحمان اور رحیم. یہ اللہ رحمان اور رحیم کا تو بھی بحث نہیں ہے نا. اسم معنی نام اور بے معنی ہمارا ترجمہ سے کر دیتے ہیں. بے سے معنی سے. اقرا بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے. ابھی سے نہیں ہے. میں نے بھی کہا کہ یہ آیت بے سے نہیں شروع ہوتی. ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے, جو عربی ادب سے واقف نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے سے شروع ہو رہی ہے. نہیں, بے سے پہلے ایک فعل ہے جو لکھا نہیں جاتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دوسرے مکتب میں کہ جب بچہ گرتا ہے نا تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ. دیکھا ہے کبھی دوسرے مکتب میں؟ دیکھا ہے نا. اس مکتب میں دیکھے گا کبھی, جیسے ہی بچہ گرے گا تو جو بزرگ ہوگا نا گھر میں بڑا, وہ کہے گا بسم اللہ, اٹھاؤ اس بچے کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ برکت پیدا ہو جائے, وہ دوبارہ گرتا رہے. یہ بے کئی معنی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے عربی ادب میں. صرف بے کی بات کر رہا ہوں ابھی. جو عربی ادب سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ بے 14 معانی میں استعمال ہوتا ہے. صرف بے 14 معانی اور مفہوم میں, جس میں ایک معنی مدد کے بھی ہیں. استعانت جسے اردو میں کہتے ہیں, بالکل ٹھیٹ اردو میں کہتے ہیں استعانت, یعنی مدد کے معنی. عربی کا اندازہ لگائیے وسعت کا. تو یہ قرآن مجید ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں سے گزر رہا ہوں تاکہ میری مجلس جو ہے نا زیادہ ثقیل نہ ہو جائے. قرآن اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا, اور جس کو دیکھو وہ ترجمہ اٹھا کے پڑھنے لگتا ہے. ایک جگہ مختلف مکاتب کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہی, بڑے مکاتب کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. ایک بات میں نے کہا ایک بات بتاؤ, رسول اللہ کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں, یا ہمارے مکتب کے حساب سے بات کرو تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اور آئمہ کے زمانے میں, کیا قرآن کا ترجمہ ہوا؟ نہیں ہوا. ہمارے مکتب کے لحاظ سے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز 329 ہجری, غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ کا آغاز 260 ہجری. 260 ہجری میں امام زمانہ نے ہمارے عقیدے کے مطابق غیبت صغریٰ اختیار کی, اور 329 ہجری تک غیبت صغریٰ رہی. 329 ہجری سے لے کر آج تک, اور تا ظہور
یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. مجھے غیبت کبریٰ سے بحث نہیں، غیبت صغریٰ تک یعنی 329 ہجری تک، یا یوں کہہ دوں کہ نزول قرآن کے تقریباً 300 سال بعد تک قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیا اسلام عرب سے نکل کر غیر عرب میں نہیں پہنچ چکا تھا؟ پہنچ چکا تھا. رسول اللہ کے فوراً بعد ہی پہنچ چکا تھا. دوسرے دور حکومت میں تو ایران بھی فتح ہو گیا تھا. ایران کا پرانا نام ہے فارس. فارس بھی فتح ہو گیا تھا. فارس عرب میں نہیں آتا، عجم میں آتا ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا. سلمان فارسی جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، فارسی تھی، جب انہوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا تو رسول نے روک دیا سلمان کو، سلمان بس آگے نہیں بڑھنا. ہمارا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، فوراً نوجوان کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، فلاں بڑا مولوی ہے اس نے تو ترجمہ کیا ہے. بڑا مولوی کیا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں. میری دلیل تو یہ ہے کہ غیبت کبریٰ تک بتاؤ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں ہوا 300 سال تک. یہ بڑے علماء کی بحثیں چھوڑ دو، بات دلیل کی ہے، قوت کی. وہی کل میں نے کہا تھا ابراہیم کا واقعہ، ابراہیم جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو بات دلیل سے ہو رہی ہے. یہ بڑے اور چھوٹے کی بحث سے نہیں ہو رہی ہے. 300 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا آئمہ کے زمانے تک، جبکہ مولا علی ہی کے زمانے میں اسلام عرب سے نکل کر باہر پھیل چکا تھا. کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے نہیں ہوا کہ قرآن کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں، بات آگے بڑھاؤں، پھر کل کے تخمے سے متصل کروں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، میں نے کل بھی پڑھی تھی. گھر جا کر قرآن مجید دیکھ لینا، کسی کا بھی ترجمہ ہو، کسی کا بھی ہو، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. بس یہ تو اردو میں ترجمہ کر دیا اس نے، آپ نے پڑھ لیا. اب اگر میں اس کی تشریح کرنے لگوں، آپ کی واقعی یہ ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ریب الگ لفظ ہے، شک الگ لفظ ہے. شک بھی عربی میں ہے، ریب بھی عربی میں ہے. وہاں کیا ہے؟ ذالک کتاب لا شک نہیں ہے. ریب اور شک کے فرق کو ہی نہیں اردو میں بیان کیا جا سکتا. آپ دیکھیے کتنی وسعت دیکھیے آپ. لیکن ہمارے جب ترجمے کر دیے گئے، جس کو دیکھو اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، ذالک الکتاب، ذالکا لفظ الگ ہے، ھذا لفظ الگ ہے. یا ھذا الکتاب نہیں ہے اس کتاب میں. ھذا اور ذالکا کے فرق میں کتنا ہوتا ہے؟ ھذا قریب کے لیے آتا ہے، ذالکا دور کے لیے آتا ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. آیت کیا ہے؟ ھذا الکتاب لا ریب فیہ نہیں، آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب دیکھیے میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک اشارہ دے رہا ہوں تاکہ نوجوان ہی سمجھ لیں کہ قرآن کتنا مظلوم ہے، کتنا مظلوم ہے. کسی بھی مکتب کا، مجھے اس سے بحث نہیں، میں تو اپنا موقف دے رہا ہوں، نہ بحث نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. میں اپنا موقف دے رہا ہوں. مجھے بتائیے کتنی حیران کن بات ہے، قرآن کتنا مظلوم ہے، کتنا مظلوم ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا نوجوان دوست کھڑے ہو کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کتنی عجیب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے. اس کا یہ سوال ہی عجیب ہے. میں نے کل بھی اپنی نجی نشست میں کہا تھا کہ ایک شخص جو انگریزی نہیں جانتا لیکن اس نے شیکسپیئر کے اردو کے سارے ڈراموں کے ترجمے پڑھ لیے ہیں، اور جائیے پوری دنیا کی یونیورسٹی میں، کسی بھی یونیورسٹی
یونیورسٹی میں جائیے اور کہیے کہ جناب میں نے شیکسپیئر کو اردو میں پڑھا ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، میں شیکسپیئر کا عالم کہلاؤں گا یا نہیں؟ میں کہلاؤں گا کہ میں نے شیکسپیئر کو سمجھ لیا ہے یا نہیں؟ میں شیکسپیئر پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ فوراً کہے گا جاؤ یہاں سے، دروازہ وہ ہے ادھر سے نکل جاؤ، یہی کہے گا نا۔ جو شخص انگریزی زبان نہیں جانتا، بھلے اس نے کتنا ہی ترجمے پڑھ لیے ہوں، لیکن وہ شیکسپیئر کو نہ سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ اس پر کام کر سکتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے، ایک قرآن ہی مظلوم رہ گیا ہے کہ جو عربی نہیں جانتا وہ 10 علماء کے ترجمے پڑھ کر آ کر سمجھتا ہے میں عالم ہو گیا ہوں۔ آپ دیکھیے کتنا مظلوم ہے قرآن۔ بھائی اگر تمہیں شیکسپیئر پر کام کرنا ہے تو انگلش سیکھو، تمہیں اگر شاہ عبد اللطیف بھٹائی پر کام کرنا ہے تو پہلے سندھی سیکھو، اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو پہلے عربی سیکھو، ورنہ اگر سیکھ نہیں سکتے تو اسلام یہ نہیں کہتا نہیں 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 عربی سیکھو، نہیں، اسلام کہتا ہے نہیں سیکھ سکتے کوئی بات نہیں، ان کی طرف رجوع کرو جو اس فن کے ماہر۔ یہ نہیں کہتا اسلام کہ نہیں عربی سیکھ ہی لو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اس کو بیان کروں گا تفصیل سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن آج بھی مظلوم ہے، اور اس حد تک مظلوم ہے کہ تراجم ہوئے اور ترجمے پڑھ کر کے اپنے آپ کو علماء میں شمار کیا گیا، بڑی بڑی بحثیں کروا لو ان لوگوں سے، دیکھو یہ آیت یہ ہے، دیکھو یہ آیت ہے، اب وہ ترجمے پڑھے گا، انہیں نہیں پتا کہ ایک ایک لفظ میں کتنی وسعتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نا فتوے میں، میرا نوجوان دوست کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ فتوے میں وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، جب قرآن اور اہل بیت ہی یہی ہے، ایک ہی مسلک کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی مکتب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور مکتب کو زیر بحث نہیں لا رہا، میں تو صرف اپنے ہی مکتب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان جو تقلید کے خلاف ہے، جو اجتہاد کے خلاف ہے، جو علماء کے خلاف ہے، وہ ایک شوشہ یہ بھی چھوڑتا ہے کہ بتاؤ یہ علماء کے درمیان یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا قرآن اور اہل بیت ایک نہیں ہیں؟ ایک ہیں، مسئلہ ہے ترجمے کا، ایک لفظ کے 100 معنی ہے، اس نے کہا اس کے معنی یہ ہے لہٰذا میں یہ سمجھ رہا ہوں، اس نے کہا اس کے معنی یہ ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، وضو کا طریقہ قرآن میں نقل ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ میں صرف مثال دے کے گزر رہا ہوں یہاں سے تاکہ نوجوان دوست سمجھ سکے۔ وضو کا طریقہ قرآن میں نقل ہے، یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ کی 6 آیت، اس میں وضو کا پورا طریقہ نقل ہے، لیکن اسی آیت کے تحت وہ مکتب کہتا ہے پاؤں دھو لو، اور اسی آیت کے تحت ہمارا مکتب کہتا ہے پاؤں کا مسح کرو۔ کیا ان کے ہاں عربی جاننے والے نہیں ہیں یا ہمارے ہاں عربی جاننے والے نہیں ہیں؟ اختلافات اپنی جگہ، نظریات اپنی جگہ، بات ہو رہی ہے صرف علم و تحقیق کی۔ کیا ان کے اہل عرب نہیں ہیں؟ یہ ہمارے اہل عرب نہیں ہیں؟ اہل عرب ان کے ہاں بھی ہیں، عراق میں، سعودی عرب میں، کویت، قطر، مصر، یہ عرب دنیا ہے، لیکن وہی مکتب اسی آیت کو پاؤں کے دھونے میں استعمال کرتا ہے، ہمارا مکتب اسی آیت کو پاؤں کے مسے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بتاؤ ایک ہی آیت میں کتنا فرق ہو گیا؟ سورہ مائدہ کی آیت 6 یاد رکھنا، گھر جا کے دیکھ لینا، ہو سکتا ہے مجھ پر اعتبار نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا۔ اب یہاں اختلاف ہو گیا شیعہ اور سنی، یہ مسلکی اختلاف نہیں ہے، یہ ادبی اختلاف ہے جو مسلکی بن گیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ مسلک نہیں ہے، بھلے وہ حضرت ابوبکر کی روایت ہو یا مولا علی کی روایت ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے،
لیکن اہل عرب ان کے یہاں بھی ہے، اہل عرب ہمارے یہاں بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی آیت کو دونوں نے استدلال کیا اپنے اپنے لحاظ سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت کی جانب رجوع کرنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ ادب کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔ ترجمے سے استدلال نہیں کر سکتے۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ کل ہمارا سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا، قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہیں تک پہنچا تھا نا، میں نے موسیٰ تک معاملے کو لا کر ختم کیا تھا کہ موسیٰ کے زمانے میں جادوگری اپنے عروج پر تھی، ایک سے ایک جادوگر، ایک سے ایک جادوگر۔ موسیٰ کو بھیجا، جاؤ موسیٰ تم ان جادوگروں کو ذلیل کرو۔ مصطفیٰ کے زمانے میں نے بات یہی ختم کر دی تھی، مصطفیٰ کے زمانے میں نہ لوہار، نہ جادوگر، نہ میڈیکل سائنس، نہ فزیشین، کچھ ہی نہیں ہے۔ اگر دعویٰ ہے تو فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ ہے۔ کل میں نے کہا تھا یہاں پر گفتگو کو 40 سال تک ایک شخص کو ان کے پاس رکھا، اور 40 سال کے بعد وہ شخص آ کر کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو۔ میں تمہیں وہ چیزیں بھی بتاؤں گا جو تم پہلے سے جانتے ہو، وہ چیزیں بتاؤں گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ نہیں سمجھے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں نے کسی نوجوان کا ہاتھ دیکھا، ایک مثال دے رہا ہوں، اسے دوسرا رخ مت دے دینا، پتہ چلے کل صبح سارے میرے گھر کے آگے کھڑے ہوں۔ میں نے کسی کا ہاتھ دیکھا اور ہاتھ دیکھ کر میں نے اس کا ذائقہ نکالا، اور ذائقہ نکال کر میں نے کہا دیکھو جب تم 5 سال کے تھے تو یہ ہوا، 6 سال کے تھے تو یہ ہوا، 8 سال کے تھے یہ ہوا، اور 10 سال کے تھے یہ ہوا، آج تمہاری عمر 22 سال ہے، اور دیکھو 22 سال کے سارے ماضی کے واقعات میں نے اسے سچ بتا دیے۔ تو ایک مرتبہ وہاں کے بھاڑ کے مجھ سے کہے گا اچھا واقعی، اب جب میں ماضی کو اس کو سب صحیح بتا دوں گا تو اب جب میں مستقبل کے بارے میں اسے بتاؤں گا نا تو وہ یقین کر لے گا، ہے نا؟ یہی ہوگا نا؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے ماضی صحیح بتا دیا ہے سارا، جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب وہ کہے گا واقعی یار یہ تو عالم ہے، اس نے تو میرا ہاتھ دیکھ کر، میرا ذائقہ نکال کر، میری کنڈی نکال کر، میری جنم پتری نکال کر، اس طرح سے اس نے تو سب کچھ بتا دیا ہے ماضی کا۔ تو جب ماضی کا سب کچھ بتا دیا تو مستقبل بھی یقیناً یہ صحیح بتائے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی کبھی آدم کا واقعہ بتایا، کبھی موسیٰ کا واقعہ بتایا، کبھی یوسف کا واقعہ بتایا، وہ حیران تھے یہ مصطفیٰ کو پتا کیسے چلا؟ ہم اپنے فن کے ماہر ہیں، ہم نے مصطفیٰ کو پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، بتایا نہیں، تو یقیناً اگر یہ ماضی صحیح بتا رہا ہے تو یہ بھی صحیح بتائے گا کہ قیامت آنے والی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ نہیں بات اور واضح کرو، فصاحت اور بلاغت دیکھیے عربی ادب کی، قرآن معجزہ ہے، اس کو سمجھیے۔ میں یہاں رک رہا ہوں۔ اہل عرب اگر کسی کے 10 بچے ہوتے تھے تو 10 بچوں میں سے ہر ایک کو تعلیم نہیں دلاتا تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بچہ کوئی بھی ہو، 10 بچے ہوں، 100 بچے ہوں، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ عرب میں یہ نہیں تھا، اتنا تعصب تعلیم کے مرحلے پر کہ ہر ایک کو تعلیم نہ دلواتے تھے نہ استاد مانتے تھے۔ عرب کے 7 شاعر مشہور تھے، 7 کو عربی میں کہتے ہیں سبعہ مانے 7 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 7 شاعر مشہور تھے عرب کے، پوری عرب کی آبادی میں ہزاروں کی لاکھوں کی آبادی تھی عرب میں، صرف 7 شاعر تھے جو استاد مانے جاتے تھے۔ یہ آج کی طرح نہیں کہ جو چاہے ممبر پہ بیٹھ کر علامہ بن جائے، جو چاہے 2 شعر کے اپنے آپ کو استاد مشرق اور عجب اور جنوب اور سب کو شمار کرنے لگے۔
پوری عرب دنیا میں 7 شاعر تھے اور ان کا بھی ایک مقام تھا کہ وہ شعر کہا انہوں نے اور لا کر جو عرب کا مرکز سمجھا جاتا تھا مکہ، کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے. شعر کہا، کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا. دوسرا شاعر آیا، اس نے کہا اچھا اس نے یہ تیر چلایا ہے تو میں اس سے بڑا تیر چلا کے دکھاؤں گا. اس نے اس سے اچھا شعر کہا، وہاں لگا دیا. 7 شعرا تھے. ایک اور تھا اس میں جس کا نام تھا عمر ابن ہشام. یہ بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں میں آپ کو نوجوان دوستوں. عمر ابن ہشام، نام کیا ہے؟ عمر ابن ہشام. اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا اہل علم، لو اس کا نام نہیں لیتے تھے. نہیں نام نہیں لینا اس کا. کیا کہنا؟ ابو الحکم. بڑا اہم نقطہ ہے. ابو الحکم. ابو الحکم کا مطلب سمجھتے ہو؟ حکمتوں کا باپ، علم اور فن کا باپ. اس کو ابو الحکم کہنا، اس کا نام نہیں لینا. اور نام کیا تھا؟ عمر ابن ہشام. اب اس عمر ابن ہشام کا مقابلہ اس انسان سے ہوتا ہے جو 40 سال تک ان کے درمیان رہا. اہل عرب جس کا نام لینا معیوب سمجھتے تھے اور اس کے عمر ابن ہشام کی جگہ ابو الحکم کہتے تھے، اس کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہوتا ہے جو یتیم پیدا ہوا. اب اس نے کہا اچھا، اب اس شخص نے آ کر، وہ جو 40 سال کا تھا، اس شخص نے آ کر کیا کیا؟ کہا اچھا تم یہ تم نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا ہے، کل میں بھی تمہیں لٹکا کے دکھاؤں گا. کیا ہوا؟ سورہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور یہ لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا. اس لیے کہتا ہوں ترجمے نہ پڑھا کرو. تم نے تو پڑھا انا اعطیناک، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تم نماز پڑھتے رہو اور دل پر پانی دیتے رہو، تمہارا دشمنی بے اولاد رہے گا. تم نے تو ترجمہ پڑھ کر یہ سمجھ لیا ہے نا. اب جب وہ جو 7 شعرا تھے نا، وہ جو عمر ابن ہشام تھا نا جس کو دنیا ابو الحکم کہتی تھی، اب جب یہ شعر دیکھا، یہ ان کے زمانے میں تو شعر ہی تھا، اب جب یہ کلام دیکھا، تو پریشان ہو گئے. فصاحت اور بلاغت تم نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ 7 شعرا سمجھتے تھے. نہ صرف اس میں فصاحت اور بلاغت تھی بلکہ بہت بڑا چیلنج بھی تھا مستقبل کا. کیا چیلنج تھا؟ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. بھائی کسی حکیم سے علاج کرا لیتے اور مصطفیٰ کو جھوٹا ثابت کر دیتے. بھائی بات ہے، آج بھی جائیے بازار میں، لاہور میں، کراچی میں، کتنا کہ بے اولاد افراد کے لیے خوشخبری ہے نا. اس زمانے میں بھی علم طب تھا، میڈیکل سائنس کی، فزیشین تھے، کرا لیتے کسی حکیم سے علاج، کسی طبیب کے سے علاج، اور مصطفیٰ کے اس مستقبل کے دعوے کو رد کر دیتے. مجھے ابھی اس سے بحث نہیں، حال ماضی اور مستقبل، میں اس پر بحث نہیں کر رہا، میں تو صرف فصاحت اور بلاغت پر بحث کرنا چاہتا ہوں. اب جب یہ کلام دیکھا تو وہ جو 7 شعرا تھے نا پریشان ہو گئے. فصاحت اور بلاغت دیکھیں جو ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے، لیکن وہ 7 شعرا جس کا کلام آج بھی جب بازار میں جائیں، اردو بازار وغیرہ میں، وہاں پوچھے گا سبع معلقات، معلق کہتے ہیں جو چیز لٹکا دی جائے. سبع مانے 7، سبع معلقات 7 شعراء کرام کا، 7 شعراء کا وہ کلام جو خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکایا جاتا تھا، آج بھی بازار میں اردو ترجمے اور تشریح کے ساتھ موجود ہے. سبع معلقات مانگے گا 7 شعراء کا کلام. آپ دیکھیں وہ 7 شعراء کہ جو آج بھی عربی دنیا میں سند ہے سبع معلقات کے نام سے. جب کوئی عربی بحث ہوتی ہے نا، آج بھی میں یہاں سے کچھ بھی کہہ دوں عربی میں، یہ عربی میں، یہ عربی میں فلاں نام، یہ فلاں لفظ، یہ ہو جی شبر کا مرتبہ، یہ ہو اس کا یہ، لیکن
اگر ہوگا پڑھا لکھا آدمی وہ کہے گا عربی ادب کو لاؤ بھی بیچ میں. تم نے جو چاہا ممبر پہ کہہ دیا کہ عربی ادب میں ایسا ہے یا نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر ان 7 شعراء کو نقل کرے گا. جیسے ہمارے اردو میں اگر اردو میں کوئی مسئلہ ہو جائے کیا کرے گا. مثلاً اگر میں یہاں کہوں فکر ہوتی ہے, میرا نوجوان تو شاید کہے نہیں جی فکر ہوتا ہے صحیح ہے, فکر ہوتی ہے غلط ہے. میں کہوں نہیں فکر ہوتا ہے صحیح ہے, نوجوان کہے گا فکر ہوتی ہے صحیح ہے. اب دونوں میں اختلاف ہو گیا, اب فیصلہ کون کرے گا؟ عوام نہیں کریں گے. اردو ادب کے جو شعراء ہیں نا استاد, ان کا کلام بیچ میں لایا جائے گا کہ دیکھو فلاں شاعر نے اس کو مؤنث استعمال کیا ہے فکر کو, لہذا فکر ہوتی ہے. وہ کہے گا نہیں فلاں شاعر نے اس کو مذکر استعمال کیا ہے لہذا فکر ہوتا ہے. یعنی اب دیکھیے فکر ہوتی ہے, بحث ہو گئی فکر ہوتا ہے یا ہوتی ہے. تو جو اردو ادب کا آدمی ہے وہ کہے گا اچھا, وہ کیا کہے گا؟ اب 2 شعراء کو بیچ میں لائے گا, میر تقی میر اور غالب. غالب دہلی سے لائے گا, میر تقی میر لکھنؤ سے لائے گا. کہے گا دیکھو میں تھا لکھنؤ کا, میں لکھنؤ کی تعلیم سے وابستہ تھا, میں نے کہا دیکھو میر تقی میر نے کہا ہے فکر ہوتی ہے. وہ کہے گا دیکھو غالب نے کہا ہے فکر ہوتا ہے. اچھا اس نے مؤنث استعمال کیا, اس نے مذکر استعمال کیا, تو اب یہ نتیجہ ہم نکالیں گے ٹھیک ہے یار تو بھی صحیح میں بھی صحیح, چونکہ تو نے بھی سند پیش کرتی ہے میں بھی صحیح سند پر ہوں. اب یہ فیصلہ ہوگا چاہے مؤنث استعمال کر لو چاہے مذکر استعمال کر لو. صحیح ہے نا؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے چھوٹی سی. اب جب وہ کلام لٹکایا خانہ کعبہ کے دیوار پر, علم اور فکر تو چھوڑ دو, جو فصاحت اور بلاغت تھی وہ 7 شعراء اور وہ عمر ابن ہشام جسے دنیا نام لینا جرم اور ابو الحکم کہتی تھی, وہ سب آئے ہاتھ جوڑ کر کہا آج دیکھو عبداللہ کے بیٹے محمد نے ایک عجیب کلام لکھ کر لٹکا دیا ہے, ذرا جواب تو دو اس کا. آپ دیکھیے اب وہ جو تھا عمر ابن ہشام جسے ابو الحکم کہتے ہیں, وہ بات ہوتا تھا چودھری ہوتا ہے ہر علاقے کا, اس زمانے میں عمر ابن ہشام تھا, وہ سینہ پھلا کے چلا چلو دیکھتا ہوں. اب جب یہ آ کر دیکھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, ایک مرتبہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. فساد و بلاغت ہے کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے, لیکن وہ اہل عرب اب پتہ ہی کیا کیا, سر جھکا کر کہنے لگا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, میں اس کلام کے مقابلے پر اپنا کلام نہیں پیش کر سکتا. کیوں؟ یہ فصاحت و بلاغت پر اس مرتبے پر ہے کہ میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات, ہم تو تجھے ابو الحکم سمجھتے تھے, ہم تو تجھے حکمتوں کا باپ کہتے تھے, ہم تو تجھے علم و فن کا باپ کہتے تھے, یہ کیا تو مصطفیٰ کے ایک کلام کا جواب نہیں دے پایا. ارے تو ابو الحکم نہیں ہے, تو ابو جہل ہے. ابو الحکم کا لقب, ابو الحکم کی کنیت ابو جہل میں تبدیل ہو گئی. تو وہ جو حکمتوں کا باپ کہلاتا تھا, قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے مقابلے پر دنیا اب اسے ابو الحکم کے بجائے ابو جہل کہنے پر مجبور ہوئی, اور آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے, دیکھا جب چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں آپ قرآن کو نہیں مانتے. ارے ہماری محفل میں آ کے تو دیکھو, قرآن کی تشریح تو دور کی بات ہے, تفسیر تو دور کی بات ہے. ہم تو اب اسی لفظ قرآن اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا ایک جائزہ لے رہے ہیں مختصر سا, تاکہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. کیا کہا ما ھذا کلام البشر, یہ بندے کا کلام تو نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے کہا ابو الحکم ہم تو تیرے آسرے پر تھے,
کہاوت ہے نا، اوپر شیروانی اندر پریشانی. یا کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا بادشاہ. کہ یہ کیا تو اس انسان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. فساد اور بلاغت بتا رہا ہوں میں آپ کو ابھی صرف، معنی اور مفہوم چھوڑ دیجئے. جس کو تم سمجھتے ہو نہ آتے نا بس پڑھی ٹھیک ہے ہم نے تمہیں کوثر عطا کی نماز پڑھو قربانی دیتے رہو اور تمہارا سمجھ بس یہ کچھ نہیں ہے. یہ اردو ہے ہی نہیں، یہ بیکار ہے سب. اندازہ لگائیے کہ وہ ابو الحکم مصطفیٰ کی اس ایک سورے کی بات کر رہا ہوں ابھی سے، اس کے مقابلے پر بے بس ہو گیا. تو معجزہ یہ ہے کہ ایک انسان جس نے دنیا میں لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا، وہ ایسی فصاحت اور بلاغت دکھا رہا ہے کہ اس زمانے کے ماہرین بے بس ہیں. اور اس دعوے کے ساتھ اگر تم سچے ہو تو اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ. اس دعوے کے ساتھ تم قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورے ہی لے آؤ. چلو 10 سورے نہیں لا سکتے، ایک کلمہ ہی بنا کر دکھا دو، ایک جملہ ہی بنا کر دکھا دو. آپ دیکھیے یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی ایک جھلک دکھائیے. اپنے سلسلے گفتگو آگے بڑھاؤں گا یہیں سے، میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں اس مسئلے کو. دیکھا کتنی فصاحت اور بلاغت ہے. یہی علم تو تھا جس سے دنیا خوفزدہ تھی. کیوں؟ یہ روم کا بادشاہ، یہ مصر کا بادشاہ، یہ حبشہ کا بادشاہ، یہ بادشاہ علم کا وارث سمجھتے ہوئے حکمرانوں سے رجوع کرتے تھے. حکمرانوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی تھی جب سوال سنتے تھے. مجبوراً در علی پر آنا پڑتا تھا. اور جب در علی سے جواب ملتا تھا تو پھر کہنے پر مجبور ہوتے تھے لولا علی لہلاکا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. اب 2 راستے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، ایک ہلاکت سے بچانے والوں کا راستہ ہے. اب تمہاری منزل ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری فکر ہے، ہلاک ہونے والے کے راستے پر چلے جاؤ یا ہلاکت سے بچانے والے کے راستے. ظاہر بات ہے دولت سر تو جھکا سکتی ہے، دلوں کو نہیں جھکا سکتی. یہ منصب، یہ عہدے سروں کو تو جھکا دیتے ہیں، دلوں کو نہیں جھکا پاتے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلم کوفے میں آئے تو دل اور سر دونوں حسین کے ساتھ تھے. لیکن جب حالات بدلے اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا گیا، اب دل ساتھ ہو یا نہ ہو کم سے کم سروں کو خریدو، کم سے کم سروں کو جھکا دیا عبید اللہ ابن زیاد. اب کوئی حسین کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. مسلم تنہا، مسلم کی نفرت، مسلم کی عداوت حکمران پر اتنی سخت تھی، اتنا حسد تھا مسلم ابن عقیل سے عبید اللہ ابن زیاد کو. بس میں نے مجلس تمام کی، اتنا حسد تھا عبید اللہ ابن زیاد کو، اتنی عداوت تھی، اتنی دشمنی تھی مسلم سے کہ جب یہ قافلہ جب ہے کربلا سے روانہ ہو کر کوفے پہنچا ہے نا، قتل حسین کے بعد 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کر جب کوفے پہنچا ہے نا، تو عبید اللہ ابن زیاد سے سب کا تعارف ہوا. یہ پوچھا یہ 2 بچے کون ہیں؟ کہا یہ مسلم کے 2 بچے ہیں. بس میں نے مجلس تمام، یہ مسلم کے بچے ہیں. عداوت دیکھیے مسلم سے. کہا ان دونوں بچوں کو ماؤں سے الگ کر دو. بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا گیا. ان حالات میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو،
حالات کس قدر پر خطر ہیں، کس قدر پر آشوب ہے، بچوں کو ماں سے الگ کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ ان بچوں کو قید خانے میں ڈالو۔ یہ قافلہ شام چلا گیا، ماں پہ کیا گزری ہوگی، میرے 2 بچے کوفے میں قید کر لیے گئے، میں شام جا رہی ہوں، اور شام بھی کس حالت میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ماں سے پوچھو ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ اگر ان کے بچوں کو ان کا دشمن چھین کے لے جائے، کس دل سے کوفے سے شام گئی ہوگی مسلم کی زوجہ۔ دونوں بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب بچے قید خانے میں سوائے رونے کے کوئی کام نہیں ہے بچوں کا۔ ظاہر بات ہے اگر ماں کی ممتا ہے تو بچوں کو بھی تو ماں کی محبت چاہیے۔ وہ ننھے ننھے بچے، ایک مرتبہ انہوں نے دروغ سے کہا، جو محافظ تھا زندان کا، اس زندان کے دروغ سے کہا، محافظ سے کہا کہ تو ہماری ایک بات سنے گا؟ اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا تو ہمیں جانتا ہے ہم کون ہیں؟ دروغہ نے کہا نہیں۔ پہرے دار نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا تم لوگ کون ہو۔ کہا تم نے کبھی محمد کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں میں اسی کا کلمہ انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا تم نے کبھی علی کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں میں انہیں اپنا آقا سمجھتا ہوں۔ کہا اچھا تم نے ان کے بھائی عقیل کا بھی نام سنا ہوگا؟ کہا ہاں عقیل ان سے 20 سال بڑے بھائی تھے، میں جانتا ہوں، میں ان سے ملا ہوں۔ کہا اچھا عقیل کا ایک بیٹا تھا مسلم، تم واقف ہو؟ کہا ہاں ابھی کچھ ہی دن پہلے تو مسلم کو یہاں قتل کیا گیا ہے، وہ میرے آقا تھے، میرے مولا تھے، میں ان کو بڑا مانتا تھا۔ کہا اچھا اگر تم مسلم کو جانتا ہے تو بھائی یہ سمجھ لے ہم مسلم ہی کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا، پہرے دار رونے لگا، کہا مجھے معاف کر دینا بچوں، اور روز آخرت میری شفاعت ضرور کرا دینا، جاؤ میں دروازہ کھولتا ہوں، کوفے میں جہاں جانا ہے تم چلے جاؤ، میں جانوں ابن زیاد جانے۔ بچوں کو رہائی ملی۔ اب جب بچوں کو رہائی ملی، ادھر ابن زیاد کے دربار میں خبر پہنچی کہ بچے زندان میں نہیں ہیں۔ ابن زیاد نے حکم جاری کیا کہ جو بھی مسلم کے دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام ملے گا۔ اب یہ دونوں بچے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ دیکھیے بابا بھی پھرا تھا، بیٹا بھی پھر رہا تھا کوفے کی گلیوں میں۔ کوئی بچوں کو دیکھیے ظلم دیکھیے، دل دیکھیے کتنے پتھر ہیں، بچوں کو کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، پوچھا تم کون ہو؟ کہا تو ہمیں جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا، خاتون کو رحم آیا، گھر لے گئی، کھانا پانی دیا، کہا تم بے فکر رہو، یہاں آرام سے رہو۔ ادھر بادشاہ حاکم کوفہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام ملے گا۔ جب اس خاتون کا بیٹا اور بعض روایت کے مطابق اس کا شوہر جب یہ گھر آیا، اس نے دیکھا کہ 2 ننھے ننھے بچے کمرے میں موجود ہیں۔ اپنی زوجہ سے یا اپنی ماں سے، جو بھی آپ کہہ لیں، تاریخ میں اختلاف ہے۔ اب جب پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ خود گیا، پوچھا تم کون ہو؟ بچے ہیں، انہیں کیا پتا سیاست کیا ہے، انہیں کیا پتا کیا جواب دینا ہے، معصوم ہے نا۔ کہنے لگے ہم مسلم کے بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اس ظالم آدمی کو رحم نہیں آیا، دونوں بچوں کو پکڑا، لے گیا نہر کے کنارے، اور پتہ ہے کیا کیا؟ پہلے ایک کو قتل کیا، پھر دوسرے کو قتل کیا، دونوں کے سر اٹھائے، ابن زیاد کے دربار میں آیا، کہا ابن زیاد تو نے کہا تھا کہ مسلم کے بچوں کو جو لائے گا میں اسے انعام دوں گا، دیکھو یہ مسلم کے بچوں کے سر ہیں۔ اتنا سروں کو دیکھنا تھا، وہ ظالم، وہ سفاک، اس کے دل میں بھی رحم پیدا ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ارے میں نے تجھ سے گرفتار کرنے کو کہا تھا، سر لانے کو نہیں کہا تھا۔ اللہ نے اس کے دل میں اس بچوں کی سروں کو دیکھ کر رحم پیدا کیا۔ آخر اس نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے کہا جاؤ اس قاتل کو قتل کر دو، کیونکہ میں نے گرفتاری کا حکم
حکم دیا تھا، قتل کا نہیں دیا تھا۔ ارے مسلم کے دونوں بچوں کے قاتل تو انجام کو پہنچا، لیکن نوجوان دوستو جب رباب نے سنا ہوگا نا کہ مسلم کے بچوں کو خود عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے قاتل کو قتل کیا ہے، تو مجھے بتاؤ مسلم کی زوجہ پر کیا گزری ہوگی، اور مسلم کی زوجہ کے بعد رباب پر کیا گزری ہوگی۔ ایک مرتبہ رباب نے اصغر کو مخاطب کر کر کہا ہوگا، اصغر مجھے معاف کر دینا، یقیناً تم مسلم کے بچوں سے بھی چھوٹے ہو، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کو تعلیمات اسلام پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔